بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن سورہ بقرہ کے سبق نمبر 66 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 124 اور 125 ان کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت اور بنائے کعبہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کا تذکرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ واو اور اذ، یاد کرو اس وقت کو جب ابتلا آزمایا ابراہیم کو ربہ اس کے رب نے بکلمات چند باتوں سے، چند کلمات سے یعنی چند باتوں سے، فاطمہ ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دیا ہننا ان کلمات کو یا ان باتوں کو۔ قالا تو اللہ نے فرمایا انی بے شک میں جاعلو بنانے والا ہوں کا آپ کو للناسی لوگوں کا امامہ مقتدا پیشوا۔ قالا ابراہیم نے کہا وہ اور من سے ذریت اولاد یا میری اولاد میں سے۔ قالا اللہ نے فرمایا لا ینالو نہیں پہنچے گا عہدی میرا وعدہ، عہد کہتے ہیں وعدے کو، یا میرا، الظالمین ظالموں کو۔ وہ اور اذ یاد کرو اس وقت کو جب جعلنا مقرر کیا ہم نے البیت بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کو مثابتاً جمع کرنے کی للناسی لوگوں کی یعنی لوگوں کی جمع کرنے کی جگہ، و امنا اور مقام امن، واو اور اتخذو بناؤ مقام کھڑا ہونے کی جگہ ابراہیم کے کھڑا ہونے کی جگہ کو مصلی نماز کی جگہ بناؤ، واحدنا اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم سے و اسماعیل اور اسماعیل سے ان یہ بات طاہرہ کہ تم دونوں پاک کرو بیتی میرے گھر کو، لام لیے الطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جس وقت ابراہیم کی آزمائش کی، اس کے رب نے چند کلمات سے ابراہیم نے ان کلمات کو پورا کر دیا، تو اس کے رب نے فرمایا میں تجھے لوگوں کا امام یعنی مقتدا بناؤں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور میری اولاد کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جس وقت ہم نے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے جمع کرنے کی جگہ بنایا اور مقام امن بنایا، مقام ابراہیم کو تم نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل سے یہ کہ تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ با محاورہ ترجمے کے بعد اب اس کی تفسیری خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جس وقت ابراہیم کے رب نے چند کلمات کے ساتھ ان کی آزمائش کی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، فاطمہ ہونا ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کو مکمل کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام کے طور پہ یہ فرمایا انی جاعلک للناس اماما کہ ہم آپ کو امام بنائیں گے لوگوں کا۔ یا تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کلمات پورا کر دیے ہیں، آزمائش پر پورا اترے ہیں، اس صلے کی وجہ سے آپ کو نبوت عطا کی جائے گی اور آپ کی امت کو بڑھا کے آپ کو لوگوں کا مقتدا بنایا جائے گا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي کہ یعنی یہ والا جو انعام آپ مجھے دے رہے ہیں، مجھے نبی اور رسول بنا رہے ہیں، میری امت میں سے بھی آپ انبیاء اور رسول بنا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، آپ نے جو درخواست کی ہے یہ درخواست آپ کی منظور ہے، لیکن اس کے بارے میں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ یہ جو نبوت اور رسالت ملے گی آپ کی اولاد میں سے، اس کے لیے اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ یہ ظالموں کو یعنی جو میرے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں ان کو یہ نبوت و رسالت نہیں دی جائے گی۔ اس سے یہ والی بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو قانون الہی کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، ظلم نہیں کریں گے، ان میں سے بعض کو نبوت و رسالت دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کثرت کے ساتھ انبیاء اور رسول بھی پیدا ہوئے ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو مختلف امتحانات لیے ہیں
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان امتحانات کو پورا کیا ہے۔ ان امتحانات کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی جانب سے جو انعامات دیے گئے ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شفقت کے طور پر اپنی اولاد کے لیے بھی اسی انعام کی درخواست کی، تو اللہ رب العزت نے اس انعام کے حاصل کرنے کے ایک ضابطہ بتا دیا کہ یہ جو انعام ہے نبوت اور رسالت کا، یہ آپ کی اولاد میں سے اس کو ملے گا جو نافرمان نہیں ہوگا، جو فرما بردار ہوگا۔ البتہ جو آپ کی اولاد میں سے نافرمان اور ظالم ہے وہ یہ انعام حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یہاں پر کچھ باتیں ہیں سمجھنے کی جو کہ ہم ایک ایک کر کے سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی امتحان ہے وہ یا تو کسی کی قابلیت معلوم کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ذات ہیں، اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قابلیت پہلے سے ہی معلوم تھی، تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کیوں لیا؟ ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو امتحان لیا گیا ہے یہ کس کس عنوان سے لیا گیا، اور اس کی کیا کیا صورت اور کیا کیا نوعیت تھی، اور اسی طرح اس میں جو اللہ رب العزت کی جانب سے انعام دیا گیا وہ انعام کیا تھا، اس کی حیثیت کیا تھی، اور اسی طریقے سے جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ آپ کی اولاد کو بھی انعام ملے گا، اس کے بارے میں اصول اور ضابطہ کیا ہے۔ تو یہ چند مختلف سوالات ہیں جن کے جوابات ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، جو پہلا سوال تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، اس کا مقصد کیوں ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات و علیم و خبیر ذات ہے، تو کیوں امتحان لیا گیا؟ اس کا جواب اس لفظ کے اندر موجود ہے، ربہ، ان کے رب نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب نے آپ کا امتحان لیا۔ دیکھیں، رب کہتے ہی اس ذات کو ہیں جو کسی چیز کو آہستہ آہستہ تربیت کر کے درجہ کمال تک پہنچا دے، تو اس لفظ کے اندر اشارہ اس بات کی طرف کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو امتحان لیا گیا ہے یہ کسی جرم کی پاداش میں نہیں لیا گیا تھا، یا ان کی قابلیت معلوم کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو درجہ بدرجہ کمال اور ترقی تک پہنچانے کے لیے ان کا امتحان لیا تھا کہ میں امتحان لیتے جاؤں گا، یہ پورا کرتے جائیں گے اور ان کے مقامات اور درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اب دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ وہ کون سے چند کلمات ہیں یا وہ کون سی باتیں ہیں جن کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے امتحان لیا ہے۔ دیکھیں، جب اللہ رب العزت کو منظور ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اونچا مقام اور درجہ عطا کیا جائے، انبیاء اور رسولوں کا والد ثانی کے مقام پر لایا جائے اور ان کو جلیل القدر رسول بنایا جائے، تو اللہ رب العزت کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت امتحانات سے گزارا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم، بلکہ جو ان کے اپنے خاندان والے تھے، وہ سخت قسم کی بت پرستی کے اندر مبتلا تھے، اور ان کے جو عقائد اور رسومات تھے وہ دین حنیف کے بالکل یکسر تھے، لیکن اللہ رب العزت نے دین حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا اور اپنی پوری قوم اور اپنے پورے خاندان کو دین حنیف کی طرف بلانے کی دعوت دینے کا اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ہوا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کی، اپنے پوری خاندان کی مخالفت اور ضد، اس کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کو اللہ رب العزت کی طرف دعوت دی ہے، دین حنیف کی طرف دعوت دی ہے، اور بت پرستی کی جو شرمناک خرابیاں ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف عنوانات سے بیان کی ہیں، اور جہاں کہیں ان کو موقع ملا ہے انہوں نے بت پرستی کے قلع کما کرنے کی مکمل طور پر کوششیں کی ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری کی پوری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہوگی، جنگ و جدال کے اوپر آمودہ ہو گئی، اور جو اس وقت کا بادشاہ تھا نمرود اور اس کی قوم، انہوں نے آپ علیہ السلام کو آگ کے اندر زندہ جلا دینے کا فیصلہ بھی کیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس آگ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بنا دیا۔ تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس امتحان میں آزمائش لی گئی، اور پھر اس کے بعد ایک اور امتحان اس طریقے سے لیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے وطن اصلی کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی تڑپ میں، رضا کی تلاش میں اپنے پورے قبیلے، پورے خاندان کو چھوڑ کے اپنے گھر والوں کے ہمراہ ہجرت کر کے یہ شام تشریف لے گئے، اور ہجرت کرنا یہ بہت آسان نہیں ہے۔ آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر اگر آپ چلے جاتے ہیں تو یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی پورا اترے ہیں۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام پہنچے ہیں، ملک شام میں بھی پہنچ کر قیام کیا ہی ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ملا کہ بی بی ہاجرہ اور ان کے جو شیرخوار بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو لے کر یہاں سے بھی کوچ کر جائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے بھی پھر کوچ کر گئے ہیں، اور مکہ کی بے آب و گیاہ وادی کے اندر جا کر پھر قیام پذیر ہوئے ہیں۔ لیکن یہ امتحان یہاں پر ختم نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ اور اپنے شیرخوار بچے کو لے کے بے آب و گیاہ وادی مکہ کے اندر پہنچتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے واپس ملک شام تشریف لے جائیں، واپس ملک شام چلے جائیں۔ تو اللہ رب العزت کے اس حکم کی تعمیل کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی جلدی کرتے ہیں کہ بیوی اور بچے کو چھوڑ دیں، اور ان کو بتاتے بھی نہیں ہیں اپنی بیوی کو کہ میں کیوں جا رہا ہوں۔ حتیٰ کہ جو ان کی بیوی بی بی ہاجرہ ہیں وہ ان کو پکارتی رہتی ہیں کہ آپ ہمیں اس لق و دق میدان میں، اس جنگل بیابان کے اندر چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں، تو وہ جواب نہیں دیتے ہیں۔ لیکن وہ بھی ظاہر ہے ایک وقت کے جلیل القدر نبی اور رسول کی بیوی تھی، وہ سمجھ جاتی ہیں کہ ماجرہ کیا ہے، یقیناً یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہی حکم ہے۔ چنانچہ پھر وہ پوچھتی ہیں کہ کیا آپ کو اللہ کی جانب سے کوئی حکم ملا ہے؟
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں۔ تو بی بی ہاجرہ کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم ہے تو پھر یہ نہایت مطمئن ہو جاتی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتی ہیں کہ جائیے، جس مالک نے آپ کو چلے جانے کا حکم دیا ہے وہ ہمیں بھی ضائع نہیں کرے گا۔ بی بی ہاجرہ اپنے شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہاں پر اس لکودک میدان کے اندر زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ پانی کی پیاس لگتی ہے، پانی کی تلاش کے اندر نکلتی ہیں۔ ایک وہاں پر پہاڑی ہوتی ہے جہاں پر جو صفا ہے، بلکہ آج بھی اس پہاڑی کے کچھ نشانات اور کچھ علامات موجود ہیں۔ دوسری پہاڑی ہوتی ہے مروہ۔ تو ان دو پہاڑیوں کے درمیان یہ چکر لگاتی ہیں، کل 7 چکر لگاتی ہیں کہ پانی کہیں سے نظر آ جائے، تو پانی نظر نہیں آتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو ان کا یہ صفا مروہ پہاڑی پر چکر لگانا نہایت پسند آتا ہے، چنانچہ اس کو باقاعدہ حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہاں سے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا جاتا ہے جو کہ آب زمزم کے نام سے آج تک مشہور و معروف ہے، شفا والا پانی ہے اور پوری دنیا میں یہ پانی استعمال کیا جا رہا ہے اور بہت سے لوگ اس سے سیراب ہو رہے ہیں۔ بی بی ہاجرہ اپنے اس نومولود بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہاں پر قیام پذیر ہو جاتی ہیں، بچہ پرورش پانا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ ان کی گروتھ ہوتی ہے، بڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ کے حکم سے چکر بھی لگاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت اپنے خلیل حضرت ابراہیم کا تیسرا امتحان لیتے ہیں کہ یہ بچہ جو اس بے کس اور ویرانے کے اندر اس طریقے سے ان کی پرورش ہوئی ہے، اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ اس بچے کو ذبح کر دو۔ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر مینا کے جنگل کے اندر چلے جاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا جائے۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بچے کو ذبح کروایا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب نبی اور پیغمبر اس کا امتحان لیا جائے کہ آیا بچے کی محبت اس کے دل کے اوپر غالب ہے یا پھر میرے حکم کی اطاعت غالب ہے۔ تو مقصد ذبح کروانا نہیں ہوتا ہے، مقصد صرف اس چیز کو جانچنا ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان پر بھی پورا اترتے ہیں، اپنی جانب سے چھری چلاتے ہیں لیکن وہ چھری چلتی نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا ہے اور اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی پورا اترتے ہیں۔ اس طرح بہت کڑے اور سخت امتحانات تھے جن میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا کے مطابق ان تمام امتحانات کو پورا کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے اعمال و احکام کی پابندیاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر عائد کی گئی تھیں، جن میں سے 10 وہ مشہور احکام ہیں جو خصائل فطرت کے نام جن کا رکھا جاتا ہے، جن کا تعلق بدن کی صفائی ستھرائی اور پاکی سے ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے احکام و مسائل ہیں جن میں حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان احکام و مسائل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی اور اتباع کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام آزمائشوں میں کامیاب ٹھہرے تو اللہ رب العزت کی جانب سے ان کو انعام یہ دیا گیا کہ ان کو لوگوں کی امامت عطا کی، یعنی ان کو لوگوں کا امام اور پیشوا بنایا گیا۔ اس سے یہ والی بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کی امامت اور مقتدا اور پیشوا بننے کے لیے جو امتحان درکار ہے وہ سکول، کالج، یونیورسٹی کے امتحان کی طرح امتحان نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں اخلاقی اور عملی صفات کے اندر کامل اور مکمل ہونا شرط ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں اور ان کو لوگوں کا مقتدا اور امام اور پیشوا بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی امامت اور خلافت کی اپنی اولاد میں سے ہونے کی دعا اور درخواست کی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ جو وعدہ ہے یعنی خلافت اور امامت کا، یہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کی جانب سے امامت اور پیشوائی یہ اسی شخص کو دی جا سکتی ہے جو اللہ رب العزت کا کامل مطیع اور فرما بردار ہو۔ کسی باغی کو اور نافرمان کو یہ امامت اور خلافت نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مقتدا بنایا جائے گا، امامت اور خلافت دی جائے گی، میرا یہ والا وعدہ آپ کی اولاد میں سے جو ظالم اور نافرمان لوگ ہیں ان کو نہیں ملے گا۔ اگلی آیت دیکھیں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً، ہم نے بنایا بیت یعنی گھر کو، گھر سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ، اس کو ہم نے مثابہ بنایا ہے۔ یہ مثابہ عربی کا لفظ ہے، ثابہ یثوب، اس کا ایک ہوتا ہے باب ناصرہ، جو عربی قارئین ہیں، جو عربی گرامر کو سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، تو مثابہ کا مطلب یہ ہوگا جہاں پر آدمی بار بار لوٹ کر جائے۔ تو خانہ کعبہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان بار بار لوٹ کر جاتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو مثابہ بنایا ہے، اور فرمایا کہ ہم نے امن بنایا ہے، یعنی یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ مقام امن کی جگہ میں ہے، حرم کے اندر واقع ہے، اور حدود حرم، یہاں پر قتل و قتال اور ہر وہ کام جو کہ امن کے منافی ہو وہ منع ہے۔ آگے امت محمدیہ کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مقام ابراہیم کو تم مسلح
جائے نماز بناؤ یعنی وہاں پر تم نماز پڑھا کرو۔ بہرحال یہ میں صرف خلاصہ تفسیر کے طور پہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آگے چل کے اس کی میں مزید وضاحت کروں گا۔ واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ وعدہ لیا کہ یہ دونوں میرے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو، مسجد حرام کو صاف اور پاک کر کے رکھیں گے۔ کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، ظاہر ہے وہاں پر طواف ہوتا ہے تو جگہ کی پاکی ضروری ہے، اور اسی طریقے سے جو وہاں پر لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھیں گے ان کے لیے، اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اب اس کی تھوڑی سی مزید تفصیل کر لیتے ہیں۔ یہ والی جو آیت ہے اس پہ بیت اللہ کی تاریخ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بیت اللہ کی جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اس کی تعمیر ہوئی ہے، اس کی تزئین ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے اس آیت کے اندر بیت اللہ میں اور مکہ مکرمہ کی چند خصوصیات کا تذکرہ اجمالی طور پر کیا جا رہا ہے۔ یہی مضمون قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی بار بار آیا ہے، کہیں پر تھوڑی تفصیل سے آیا ہے اور کہیں پر اجمالی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اس مضمون کو اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات کے لیے حسب سابق مکہ مکرمہ پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے ہیں۔ وہ اپنے والد ماجد کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ملاقات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے، کیا تم میری اس میں مدد کرو گے؟ لائق فرزند نے عرض کیا کہ بصر و چشم میں آپ کی مدد کروں گا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کر کے کہا جہاں پر پہلے بیت اللہ تھا کہ مجھے اس کی تعمیر کا حکم دیا گیا ہے۔ بیت اللہ کا جو حدود و اربا تھا یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا تھا، چنانچہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس بیت اللہ کی تعمیر کے اندر لگے، اور بیت اللہ کی جو قدیم بنیادیں تھیں جب وہاں پر کھودا ہے تو قدیم بنیادیں نکل آئی ہیں، دونوں نے پھر وہاں پر تعمیر شروع کر دی ہے۔ باقی یہ جو تعمیر ہے اس کا تذکرہ آنے والی آیات کے اندر بھی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چند مزید چیزوں کا حکم دیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کی آپ نے تعمیر کی ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ آپ اس کو پاک صاف رکھیں۔ تو خانہ کعبہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس سے یہ والی بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر مسجد، چونکہ وہ مسجد بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے، تو مسجد کی جو صفائی ہے یہ انبیاء کا کام ہے۔ تو جو مسجد کے خادم ہیں اور مسجد کی صفائی کرتے ہیں ان کا بہت مقام اور مرتبہ بلند ہے۔ پھر اس آیت کے اندر خانہ کعبہ کی کچھ خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ذکر کی ہے مثابہ، بار بار لوٹنے کی جگہ، اور ظاہر ہے خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان بار بار لوٹتا ہے۔ ایک مرتبہ جو چلا جاتا ہے اس کو پھر بعد میں ایسی تڑپ ہوتی ہے کہ وہ بار بار جانے کا اس کا دل کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ ہے آپ وہاں پر 2 مرتبہ چلے جائیں گے، 3 مرتبہ چلے جائیں گے، 5 مرتبہ چلے جائیں گے، 7 مرتبہ چلے جائیں گے، آپ کا دل اکتا جائے گا۔ لیکن خانہ کعبہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ 7 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی چلے جائیں آپ کا دل اسے اکتاتا نہیں ہے۔ اس میں ایک ایسی جاذبیت اور ایسی کشش ہے جو انسان کے دل کو بار بار اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دوسرا لفظ یہاں پر فرمایا کہ وَأَمْنَا، ہم نے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کو مقام امن بنایا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیں کہ اس سے مراد صرف خانہ کعبہ نہیں ہے بلکہ تمام کی تمام حدود حرم ہے۔ پورا حرم اللہ رب العزت نے اس کو مقام امن بنایا ہے۔ یہاں پر ہر وہ کام کرنا منع ہے جو کہ امن کے منافی ہے۔ یہاں پر آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے ہیں، کسی جانور کو ذبح نہیں کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ گھاس تک اکھیڑنا یہ بھی منع ہے۔ تو یہ ایک خانہ کعبہ بلکہ پوری حدود حرم کی خصوصیت ہے جو کہ اس آیت کے اندر ذکر کی جا رہی ہے۔ آگے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّىٰ، مقام ابراہیم کو تم مصلی یعنی جائے نماز بناؤ، وہاں پر نماز پڑھا کرو۔ مقام ابراہیم سے کیا مراد ہے؟ اصل میں یہ ایک پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان بطور معجزے کے ثبت ہو چکے ہیں، وہاں پر نشانات موجود ہیں۔ یہ ایک خاص پتھر ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر استعمال کیا تھا۔ تو اس خاص مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے قول و عمل سے اس طریقے سے اس کے اوپر عمل کر دیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس پہنچے ہیں، جو بیت اللہ کے تھوڑے سے فاصلے پر اگر آپ گئے ہوں گے تو آپ کو بخوبی معلوم ہوگا، نہیں تو آپ نیٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہاں پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارک تلاوت کی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّىٰ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھی ہے کہ مقام ابراہیم سامنے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دوسرا جو تھا وہ آگے خانہ کعبہ بھی اس کے سامنے تھا۔ اسی لیے فقہائے امت نے یہ فرمایا ہے کہ اگر مقام ابراہیم کے پاس جگہ نہیں ملتی ہے تو آپ پیچھے چلے جائیں، بس آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ اس طریقے سے نماز پڑھیں کہ وہ مقام ابراہیم آپ کے سامنے ہو اور خانہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہو۔ اور اگر اتنا زیادہ رش ہے کہ مقام ابراہیم آپ کے سامنے نہیں ہوتا ہے تو آپ تھوڑا سا سائڈ پر بھی ہو سکتے ہیں۔ اگلا جو اس آیت کے اندر حکم دیا وہ یہ ہے ان طاہرا بیتیا، کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو۔ تو اس میں بیت اللہ کو پاک رکھنے کا حکم ہے، اس میں ظاہری نجاست اور گندگی سے پاکی یہ بھی طہارت کے اندر داخل ہے، اور باطنی نجاست، کفریہ کام، شرکیہ افعال و حرکات اور اخلاق رذیلہ، مثال کے طور پہ حرص ہے، غرور ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، نام و نمود ہے،
ان سب سے پاک رکھنے کا حکم ہے۔ اور یہ والا حکم صرف بیت اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر مسجد کے ساتھ یہی والا حکم ہے کہ اس کو ظاہری اور باطنی ہر طرح کی نجاست، گندگی اور ناپاکی سے پاک صاف رکھا جائے۔ آگے فرمایا للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو طواف کو مقدم کیا ہے، اس کے بعد آگے فرمایا اعتکاف۔ تو یہی والی ترتیب ہے کہ خانہ کعبہ میں بلکہ مسجد حرام کے اندر سب سے پہلے نمبر پر جو کام افضل ہے وہ ہے طواف، دوسرے نمبر پر اعتکاف اور تیسرے نمبر پر افضل ہے نماز۔ تو یہی والی ترتیب ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہے اس کے مقاصد بیان کیے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد طواف ہے، اعتکاف ہے اور نماز ہے، اور اس کے علاوہ اس کو دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔